بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 155 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا تو اس لیے نقضہم یعنی توڑتے تھے، میثاقہم عہد و پیمان، یعنی فَبِمَا نقضہم میثاقہم یعنی کہ وہ اپنا عہد و پیمان توڑتے تھے، یا ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب، یعنی بد عہدی اس سے تو کیا گیا جی وہ اپنا میثاق جڑا سی کرتے تھے وہ توڑ دیتے تھے، عہد پورا نہیں سی کرتا، یعنی ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی۔ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ اور اس لیے کہ وہ آیت الہی کے منکر ہوئے۔ وَكُفْرِهِم وہ کفر کرتے تھے بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں سے، یعنی اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بغیر حق وَقَتْلِهِم اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق ناحق، یعنی انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ وَقَوْلِهِم اور ان کے اس کہنے پر کہ قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، قلب یعنی دل، غلف غلاف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے علیہ ان پر بکفرہم ان کے کفر کے سبب، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون تو ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ تو ان کی انہی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور کفرہم بآیات اللہ کے اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بغیر حق اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم تو بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون تو ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور جہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، اور جہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اگر 155 تھوڑی جی تفہیم دسی گئی ہے۔ یہودیوں کے اس قول کی طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جہلا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے، جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے،
اور وہی کیے جائیں گے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 94۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جڑا قرآن پاک پڑھا اور اجر مینوں اور جن مسلمانوں نے سنے سارے عطا فرمائی، اور ہمیشہ میرے سان قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس کو سمجھن دی اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اس قرآن پاک کی وسعت نال ساڈی بخشش و مغفرت فرما دی۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔